بس دو جملے، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ رب العزت عبادت قبول فرمائے۔ اپنے قدموں پہ چل کے گئے تھے، بیٹی کہہ رہی تھی ام کلثوم بابا کوئی ایسی بات ہے تو نہ جاؤ مسجد میں نا۔ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے علی، کبھی پڑھتے دیکھ کے کہتے تھے رات تو وہی ہے، نشانیاں تو وہی ہیں جو پیغمبر نے بتائی تھی۔ اللہ اکبر، کبھی پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب نکلنے لگتے ہیں نا تو برف نے مولا کو گھیرا، چیخ چیخ کے پر پھڑپھڑانے لگی، مولا کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، کہا ابھی تو بطخیں چیخ رہی ہیں نا، تھوڑی دیر بعد اسی گھر سے محمد کی بیٹیوں کے رونے کی آواز۔ یہاں سے ابھی بنت پیغمبر کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ عزادارو میرے مولا آئے اپنے بیٹوں کو، کہا حسن بیٹا ان بطخوں کو کھانا دے سکے، دانا دے سکے تو گھر میں رکھنا، ورنہ انہیں جنگل میں چھوڑ دینا، یہ اپنی غذا خود پیدا کر لے گی۔ نکلے ہیں میرے مولا، گلدستہ اذان پہ آئے، علی نے اذان کہی، علی کے لہجہ میں بڑا درد تھا، کوئی اتنی دکھی اذان تھی۔ کوفہ کی عورتوں نے اپنے سوئے ہوئے بچوں کو اٹھایا، اٹھو اور سنو آج علی اذان دے رہا ہے، سنو علی کی اذان میں آج کیسا درد ہے۔ عزادارو کوفہ کے لوگ اٹھے ہیں، میرے مولا نے اذان ختم کی، ایک مرتبہ آئے مسجد میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے سب مسافروں کو اٹھایا۔ یہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم اونھے منہ سویا ہوا تھا، اسے بھی اٹھایا، اٹھ اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر، میرے مولا چلے گئے محراب مسجد میں، صبح کی نوافل میں پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، میرے مولا سر اٹھا رہے تھے، اس ظالم نے زہر میں گھچی تلوار سے کوئی ایسا وار کیا، سر شگافتہ ہوا، میرے مولا نے مٹی سر میں ڈالی، کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں جبرائیل ماتم کرتے ہوئے آئے، کوفہ کی فضا میں کھڑے ہو کر جبرائیل نے لوحہ پڑھا، واللہ تحدمت ارکان الہدى قد قتل ابن عم المصطفیٰ قد قتل علی المرتضیٰ۔ اے لوگوں ہدایت کے ارکان گر گئے، محمد مصطفیٰ کے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے۔ روایت سنو عزادارو اور مجھے اجازت دے دو، یہ آواز پورے کوفہ میں گونجی، جتنے مرد تھے دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ میں آئے، اور جتنی عورتیں تھیں کوفہ کی چادریں پہن کے مسجد کوفہ میں آ گئیں۔ آل محمد کے گھر میں جتنے مرد تھے دوڑتے ہوئے کوفہ کی مسجد میں آ گئے۔ صاحب مرقات الکان لکھتا ہے جتنی عورتیں تھیں آل محمد کے گھروں میں ساری چادریں پہن کے مسجد کوفہ میں آ گئی، اکیلی بچ گئی زینب کبریٰ، اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اب آبا کی محبت میں نکلتی ہے، ڈیوڑی تک آتی ہے، پھر نہ جانے کیا سوچ کے زینب واپس چلی جاتی ہے۔ وہ ایرانی عالم لکھتا ہے 70 مرتبہ زینب بدر خانہ آمد و برگش، 70 مرتبہ دروازے تک آئی ہے، پھر زینب واپس چلی گئی۔ اللہ نے قوت گویائی دی اور دروازے کو کھولنے کی طاقت دی، دروازہ کھول کے کہتا ہے علی کی بیٹی باہر نکلنے کے لیے آتی ہے، نکلتی کیوں نہیں؟ وہ میرے آقا زادی نے کہا دروازے تجھے پتا نہیں 3 جمادی ثانی تھا، رات کا اندھیرا تھا، میری ماں کا جنازہ تھا، میں جنازے کے نیچے جا رہی تھی اور میرا بابا برداشت نہیں کر سکا تھا، اب تو صبح نمودار ہو گئی، میں باہر نکلی، میرا بابا مرنے سے پہلے مر جائے۔ اللہ اکبر، عزادارو بیٹے آ گئے نا، اپنے بابا کے جنازے کو، اپنے بابا زخمی بابا کو اٹھایا، دروازے کی طرف لے جا رہے تھے، جب دروازے پہ پہنچے 2 جملے سننا، عزادارو میرے مولا نے کہا اے میرے لال حسن ہاں مجھے اتار دو، میں اس طرح اندر نہیں جاؤں گا، میری بیٹیاں میری انتظار میں ہیں، اس طرح گیا ان پہ اثر پڑے گا، یہ جتنے میرے صحابی آئے ہیں انہیں گھروں کو بھیج دو، ہاں مولا یہ تو آپ کی محبت میں آئے ہیں، کہا حسن بیٹا انہیں بھیجو، میں زخمی حالت میں اندر جاؤں گا، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز بلند ہوگی، علی برداشت نہیں کرتا، میری زینب کی آواز میرے صحابہ کے کانوں پہ پڑے، میں کہوں گا یا علی یہی کوفہ ہے، آج گوارا نہیں
تیری زینب کی آواز تیرے صحابہ سنے، پھر یہی زینب ہوگی، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں رسی ہوگی، سر برہنا ہوگا، کوفہ کا بازار ہوگا، ظالم ناچ ناچ کے کہیں گے وہ دیکھو باغی کی بہن ماتم ہو۔ مومنو ہے در کرار کا